حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ خوشخبری دے کر واپس گئے ہیں۔ فرمایا، بروز جمعہ یا علاوہ بھی جو بندہ اس کلام کو پڑھے گا اس پر اللہ تعالی کی خاص تجلی ہوتی ہے اور اس کی گناہوں اور برائیاں مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی ہر دعا قبولیت ہو جاتی ہے۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ کلام پڑھنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور عیوب کی پردہ داری ہوگی۔ پاکیزگی اور طہارت قلب کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا سبب ہے۔ یہ کلام نہ صرف موت سے پہلے جنت کی خوشخبری کا سبب بنتا ہے بلکہ قیامت کی ہولناکیوں سے نجات ہے، پل صراط عبور کرنے کا سبب ہے، بہت سے انوار کے حصول کا سبب ہے، بہت سے اسرار کے انکشاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتصال کا ذریعہ ہے اور ظاہری و باطنی علوم معارف کے حصول کا سبب ہے، اور اس سے نفس شیطان اور تمام دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ وہ کلام مبارک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کے چہرہ انور سے ایسی چیز مشاہدہ کی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے عرض کی تو فرمایا، مجھے کوئی ممانعت تو نہیں؟ ابھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام واپس گئے ہیں، میرے رب سے خوشخبری لائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کو اس بات کی خوشخبری سناؤں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا اللہ اس پر 100 بار رحمت بھیجے گا، اور جو شخص مجھ پر 100 بار درود شریف بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر آگ اور نفاق سے نجات عطا لکھ دے گا، اور قیامت کے روز اسے شہداء کے ساتھ ٹھہرایا جائے گا۔ جب بھی میرا ذکر کیا جائے مجھ پر باکثرت درود شریف پڑھو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، میری امت میں سے جو شخص خلوص دل سے درود شریف بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود شریف بھیجے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر اللہ کا ذکر بھول جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے سوا کوئی نیکی کا کام نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ پر 10 بار درود شریف بھیجے گا وہ میری ناراضگی سے محفوظ رہے گا، وہ میری رحمت کا حقدار ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی کہل سے فرمایا، اے ابی کہل، جو شخص مجھ پر روزانہ 3 بار دن میں اور 3 بار رات کو درود شریف محبت اور شوق سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے رات اور دن کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کی طرح ہے۔ ابو غسان نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 بار درود شریف بھیجا وہ ایسا ہے گویا اس نے دن رات عبادت میں گزارے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمام دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں انہوں نے وفات پائی، اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی روز مردے اٹھائے جائیں گے، پس اس روز مجھ پر باکثرت درود بھیجو، بے شک تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سامنے ہمارے درود کیسے
پیش کیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے۔ فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر با کثرت درود بھیجا کرو۔ جس شخص نے ایسا کیا میں قیامت کے روز اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود قیامت کے روز پل صراط کی تاریکیوں کے وقت نور ہوگا، پس مجھ پر با کثرت درود پڑھا کرو۔ فرمایا جسے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں ملے وہ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر با کثرت درود پڑھا کرے۔ فرمایا جس پر کوئی تنگی آ جائے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر با کثرت درود شریف پڑھے، کیونکہ یہ عقدے حل کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر مجھے ایسی اقوام ملیں گی جنہیں کثرت درود شریف ہی کے سبب سے پہچانوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب سے زیادہ حوریں اس شخص کی ہوں گی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے روز وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ فرمایا قیامت کے روز جس دن اس سایہ کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 اشخاص اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ شخص جو میری امت کے کسی شخص کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا مجھ پر با کثرت درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں اپنے نفس پر زیادتی کرنے والا ایک شخص تھا، جب وہ مر گیا تو اسے پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اسے غسل دو اور اس پر نماز پڑھو، بے شک میں نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو نے اسے کیسے بخش دیا ہے کہ وہ ایک روز توریت پڑھ رہا تھا، اس میں اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی پر نظر پڑھی تو آپ پر اس نے درود پڑھا، اس وجہ سے میں نے اسے بخش دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر با کثرت درود پڑھتا ہوں، میں رات کا کتنا حصہ آپ پر درود شریف پڑھوں؟ فرمایا جس قدر تو چاہے اور اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا 2 سلس؟ فرمایا جس قدر تو چاہے اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا میں تمام رات درود شریف ہی پڑھتا رہوں؟ فرمایا تب یہ تیری تمام ضروریات کو کافی ہوگا۔ روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات ظلم کی ہے کہ میرا ذکر کسی شخص کے پاس کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو قوم بھی کسی مجلس میں بیٹھتی ہے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بغیر منتشر ہو جاتے ہیں تو گویا کہ وہ مردار کی بدترین بدبو پر کھڑے ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ بھیجا تو وہ آگ میں داخل ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا تو وہ بدبخت ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کتاب تاج العروس الحاوا تہذیب النفوس میں کہا ہے جو شخص موت کے قریب ہو تو اسے چاہیے کہ اذکار جامعہ کا ذکر کرے۔ اس طرح وہ شخص جس کی بہت سی نمازیں اور روزے فوت ہوئے ہوں گے اسے چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں مشغول رہے، کیونکہ اگر تو نے تمام زندگی تمام عبادات کے ساتھ گزاری ہو، خدا تعالی نے ایک بار تجھ پر صلاۃ بھیج دی تو وہ ایک صلاۃ تیری تمام عمر کی تمام عبادت سے بڑھ جائے گی، کیونکہ تو اپنی وسعت کے مطابق صلاۃ بھیجتا ہے اور وہ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے بھیجتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ایک صلاۃ ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ ایک کے بدلے 10 بار صلاۃ بھیجے۔ یہ کہ بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود
بھیج کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کے ساتھ درود بھیجنے میں موافقت رکھتا ہے۔ جو شخص ایک بار درود بھیجے اللہ کریم اس پر 10 بار صلات بھیجتا ہے۔ درود بھیجنے والے کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اس کی دعا کی قبولیت کی امید ہو جاتی ہے۔ درود شریف محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، گناہوں کی بخشش اور عیوب کی پردہ پوشی کے علاوہ پاکیزگی اور طہارت قلب کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا سبب ہے۔ درود شریف نہ صرف موت سے پہلے جنت کی خوشخبری کا سبب بنتا ہے بلکہ قیامت کے روز کے احوال سے نجات، بھولی بسری باتوں کے یاد آنے، مجلس کے پاکیزہ ہونے اور فکر معاش کے ازالہ کا سبب بھی ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے والے سے بخیل کے نام کی نفی ہوتی ہے۔ درود شریف مولائے کائنات کی محبت کا سبب ہے اور اس کے منکر کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ پل صراط عبور کرنے کا سبب ہے۔ جو شخص روزانہ 1000 بار محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ درود شریف بہت سے انوار کے حصول کا سبب، بہت سے اسرار کے انکشاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال کا ذریعہ ہونے کا ساتھ ساتھ ظاہری و باطنی علوم و معارف کے حصول کا سبب ہے اور اس سے نفس شیطان اور تمام دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا: اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجاست کا سبب ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دن واز فرمایا: اے لوگو، تمہارے ہاں عظیم بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے اور راتوں کو خدا کی عبادت میں قیام کرنے کو وسیلہ ثواب بنایا، یعنی جو شخص اس ماہ میں نوافل ادا کرے گا اس کو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا، اور اگر فرض ادا کرے گا تو 70 فرائض کا ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ صبر کے لیے ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے اجر کے برابر بغیر کم ہوئے اجر ملے گا۔ صحابہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم سے ہر ایک کے پاس دوسروں کو افطار کرانے کے لیے کوئی شے نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو دوسروں کے افطار کے واسطے ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی دے، اور جو شخص روزہ دار کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا اور وہ کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اس مہینہ کا اول عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کے واسطے ہے۔ جو اپنے غلام آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو خداوند تعالیٰ اپنی رحمت عظمیٰ کی تجلی
ڈلیاں جنت کی خوشبو میں بسا کر فلک سے برساتا ہے۔ ابواب جہنم مقفل کر دیے جاتے ہیں اور انسان کا ازلی دشمن شیطان ابلیس اسیر سلاسل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ امت محمدیہ کو نیک اعمال کرنے سے بہکا نہ سکے۔ اس متبرک مہینہ میں عصیاں کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور تقوی و پرہیزگاری کی نشیلی ہوائیں چلتی ہیں جن سے سارا گلستان ہستی عنبر فشاں بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں تقوی و پرہیزگاری کے گلشن میں ایسے پھول کھلتے ہیں کہ جن کی مہک سے گلستان امت میں وجد آ جاتا ہے۔ اس ماہ کی یکم تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف کا نزول ہوا۔ اس ماہ کی 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اس ماہ کی 8 تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی۔ اس ماہ کی 12 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی۔ اس ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید لوح محفوظ پر اتاری گئی۔ گویا رمضان المبارک کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اس ماہ کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر ہوئی۔ اس ماہ کی 21 تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔